بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 6 کی اردو کی کتاب پڑھنے کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب ہونی چاہیے جو ہمارا مین ریسورس ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ریسورس پیک جو آپ کو مشق حل کرنے میں بہت مدد دے گا، اور آپ کی چھٹیوں کے کام کے لیے اور کتاب کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کے پاس سمر پیک بھی ہونا چاہیے۔ آج ہمارے دوسرے سبق کا تیسرا حصہ ہے جس میں ہم نعت کو پڑھیں گے اور اس میں نعت کی مشق اور کچھ دیگر سوالات کو حل کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو۔ پہلا SLO ہے پیارے بچوں، اعراب کی مدد سے الفاظ کا تلفظ جان سکیں، اور دوسرا SLO ہے واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز وہ کچھ خاص الفاظ اور کچھ مشکل الفاظ کے اعراب کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ یہ لفظ ہے اعراب، اور ان میں سے تقریباً تمام الفاظ کا تلفظ میں آپ کو تشریح میں بتا چکا ہوں، اور یہاں پر ہم اس کو ایک مرتبہ پھر دہرا لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مظہر، مظہر۔ دوسرا لفظ ہے سخن، کیا ہے؟ سخن۔ تیسرا لفظ ہے ضیاء پاشی، ضیاء پاشی۔ ضیاء کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا نا، روشنی، سورج کی روشنی، اور ضیاء پاشی کا مطلب کیا ہے؟ روشنی پھیلانا۔ اگلا لفظ ہے شمس الضحیٰ، شمس الضحیٰ۔ اگلا لفظ ہے بدر الدجا، بدر الدجا، دال پر جزم، بدر الدجا یعنی آدھی رات کو چمکنے والا پورا چاند۔ بدر کہتے ہیں پورے چاند کو جو اس میں گول شیپ میں ہوتا ہے نا، اسے کہتے ہیں بدر، بدر الدجا۔ اگلا لفظ ہے خیر البشر، خیر البشر، خیر البشر۔ اگلا لفظ ہے خیر الورا، خیر الورا۔ اگلا لفظ ہے ثروت۔ اس کے بعد تسکین، تسکین، اور اصل میں یہ ہے تسکین، لیکن شعر کی میں آنے کی وجہ سے اس کو تسکین پڑھتے ہیں، ورنہ یہ پر نون ہے، تسکین۔ توقیر، توقیر۔ ضامن، سر تسلیم خم یعنی کسی کی بات کو مان لینا، تسلیم کر لینا اور اپنے سر کو جھکا لینا۔ یہ تھے اعراب۔ اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف، اور یہ سوالات بچوں اگر آپ نے تشریح غور سے سنی ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ سوال آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں کچھ آپ کی مدد کر دیتا ہوں، آپ نے ان کے مختصر جوابات اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر شان خدا ہیں، وضاحت کیجئے۔ اور اس پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شان کے مظہر کیسے ہیں۔ آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں مختصر جواب کی صورت میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 2 کیا ہے؟ دو عالم سے کیا مراد ہیں؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، دنیا اور آخرت۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کی ثروت اور ضعیفوں کی قوت ہیں، واقعات سے واضح کریں۔ یہ بہت پیارا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن موقعوں پر غریبوں کی یا ضعیفوں کی مدد کی۔ آپ جب سیرت پڑھیں گے تو آپ اپنے والدین سے یا اپنے ٹیچر سے پوچھیں، آپ کو بے شمار واقعات مل جائیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، مالی امداد کر رہے ہیں، ان کو کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں، یا کسی ظالم سے ان کو چھڑوا رہے ہیں، کسی غلام کو آزاد کر رہے ہیں، یا کسی جانور پر رحم دلی دکھا رہے ہیں، پرندوں پر کیا شفقت فرما رہے ہیں، اونٹ کا واقعہ آپ نے سن رکھا ہوگا۔ تو بے شمار واقعات آپ کے سامنے آ جائیں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں یا ضعیفوں کی مدد کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ وہ واقعات آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔
اور سوال نمبر 4 کیا ہے؟ ہر مسلمان کی بخشش کے ضامن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مثال سے وضاحت کریں۔ آپ کو میں نے کیا مثال دی تھی؟ قیامت کے دن والی مثال، وہ مثال آپ کے ذہن میں ہے نا؟ جی۔ اور آخری سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سخن میں وحی الہی کی جھلک ہے، اس سے متعلق قرآنی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے جواب لکھیں۔ اور یہ آیت میں نے آپ کو تلاوت کر کے بھی سنائی تھی۔ پیارے بچوں، آپ ایسا کریں گے، آپ 27واں سپارہ کھولیں گے۔ کون سا سپارہ؟ 27واں سپارہ، اور اس کے شروع میں سورہ نجم آپ کو ملے گی۔ سورہ نجم، سورہ النجم۔ اس کی آیت جب آپ 3 یا 4 آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ آیت نظر آ جائے گی، وہ آیت آپ نے دیکھنی ہے۔ پارہ کون سا ہے؟ پارہ 27، اور سورہ النجم کی ابتدائی آیات آپ دیکھ لیں، شروع کی 5 آیتیں آپ دیکھ لیں، آپ کو یہ آیت قرآنی آیت مل جائے گی۔ میں نے آپ کو بتا دی، آپ نے وہ آیت یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ تو اب چلتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف۔ سوال کو دیکھیں، سوال کیا ہے؟ نعت کو ذہن میں رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کریں اور متعلقہ دائرے کو کالی یا نیلی روشنائی سے بھریں۔ تو یہ 5 آسان سے سوالات ہیں پیارے بچوں، آپ نے یہ خود حل کرنے ہیں، لیکن پہلے کا کیا کرنا ہے؟ نعت کو پڑھنا ہے اور نعت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے جواب دینے ہیں۔ ایک سوال میں حل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا انداز معلوم ہو جائے۔ پہلا سوال ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیے کیا؟ مرحبا، لبیک، سبحان اللہ یا ماشاء اللہ؟ جی، نعت میں لکھا ہوا ہے مرحبا کہیے، تو آپ نے اس کو اس طرح فل کر دینا۔ اسی طرح ہر سوال کے جو درست آپشن ہے اس کے دائرے کو آپ نے کالی یا نیلی سیاہی سے آپ نے اس کو بھر دینا ہے۔ یہ بہت آسان کام ہے۔ آگے چلیں جی، آگے کیا ہے؟ آپ نے اعراب لگانے ہیں۔ اس کا اعراب میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس لفظ کا بھی میں پڑھوں گا نہیں تاکہ آپ کو اعراب معلوم نہ ہو۔ اس کا بھی بتا چکا ہوں، یہ بھی ہو چکا ہے، یہ بھی ہو چکا ہے، اور یہ تمام الفاظ آپ کی نعت میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں۔ میں دوبارہ یہ الفاظ نہیں بولوں گا تاکہ آپ کو اعراب معلوم نہ ہو، اس لیے کہ یہ آپ کے گھر کا کام ہے۔ کیا ہے؟ گھر کا کام ہے۔ چلے میں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں۔ مظہر، سخن، قوت، توقیر، برملا، خیر۔ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ لیا۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ درذیل واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں۔ انبیاء، یہ ہے جمع، اس کی واحد کیا ہے؟ نبی۔ حدیث، یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے احادیث۔ احادیث۔ جلووں، اس کا آتا ہے واحد جلوہ۔ لقب، اس کی جمع آتی ہے القاب۔ دوا، اس کی جمع آتی ہے دوائیں۔ اور حکم، اس کی جمع آتی ہے احکام۔ انبیاء کے واحد نبی، یہ میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دونوں سوال میں نے آپ کے سامنے خود حل کر لی، سوال نمبر 3 بھی اور سوال نمبر 4 بھی۔ اب جب میں نے آپ کے سامنے حل کر لیے پیارے بچوں، تو آپ نے یہ سوال خود حل کرنا ہے جو کہ آپ کے ریسورس پیک میں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ریسورس پیک آپ ہماری کین ٹیپ پبلشر کی آفیشیل ویب سائٹ سے مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ جی، تو فٹافٹ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان سوالات کو حل کریں اور وہ اپنے پاس رکھیں اور اس سے مدد لیں، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ سوال ریسورس پیک میں کیا ہے؟ ذیل میں دیے گئے الفاظ سے واحد الگ کریں اور جمع الگ کریں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے، جمع الگ کرنا ہے اور واحد الگ کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ واحد کی جمع لکھنی ہے اور جمع کی واحد لکھنی ہے۔ کتنا آسان کام ہے۔ مجالس، اقسام، قصیدہ، شیخ، قلوب، کتب، غلط۔ آپ نے ان میں جو واحد ہیں ان کو واحد یہاں پر لکھ دینا ہے، جو جمع ہے آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے، پھر واحد کی جمع یہاں لکھنی ہے اور جمع کی واحد آپ نے یہاں پر لکھ دینی ہے۔
یہ آپ کے گھر کا کام ہے اور گھر کے کام میں کسی بھی قسم کی سستی یا کمزوری آپ نے نہیں دکھانی۔ اور اگلا گھر کا کام تو بہت آسان ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں اعراب لگا کر بتایا تھے، آپ نے ان الفاظ پر اعراب لگانے ہیں: مرحبا، برکت، ثروت، لقب اور ضیاء۔ اور دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نعت کو کھولنا ہے، نعت والے پیج پر آپ نے جانا ہے اور اپنی پسند سے 5 الفاظ لکھنے ہیں اور ان پر اعراب لگانے ہیں جو کہ کتاب میں نہ ہو۔ کتاب میں جو خاص الفاظ ہیں اس کے علاوہ نعت میں سے آپ نے اپنی پسند کے 5 الفاظ لکھنے ہیں اور ان پر درست اعراب بھی لگانے ہیں۔ تو بچوں، ہمارا نعت کا سبق ختم ہوا، اس میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، مجھے تو بہت مزہ آیا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔